مقتول کے لواحقین سے سراغ والی کوئی بات معلوم نہ ہو سکی۔ انہیں یہ بھی معلوم نہ تھا کہ مقتول رات کس وقت گھر سے نکل گیا تھا۔ نادر علی نے ان لوگوں کو فارغ کر دیا۔ وہ چلے گئے تو ASI اور ہیڈ کانسٹیبل نادر علی کے پاس جا بیٹھے اور اسے بتایا کہ مقتول اور رحمان نے خواجہ کے بیٹے کے قتل کا اقبالی بیان دیا تھا۔ دونوں نے کہا تھا کہ رحمان نے اس شرط پر مقتول کو خواجہ کے بیٹے کے قتل کے واسطے تیار کیا تھا کہ وہ اپنی بہن کی شادی مقتول کے ساتھ کروا دے گا۔ مقتول رحمان کی بہن کے ساتھ شادی کرنے کا خواہش مند تھا۔ خواجہ تھانے میں آیا ہوا تھا۔ نادر علی کو اس کی سوشل حیثیت کا علم تھا۔ اس کے ساتھ ہی اسے اپنے فرائض کا بھی احساس تھا۔ اس نے خواجہ کو اپنے پاس بلایا اور بڑے احترام سے اس کا استقبال کیا۔ خواجہ صاحب، نادر علی نے کہا، میں آپ سے شرمندہ ہوں لیکن اپنی ڈیوٹی کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ آج آپ کو کسی اور حیثیت میں بلایا ہے۔ شرمندہ ہونے کی کوئی وجہ نہیں خان صاحب، خواجہ نے کہا، میں اچھی طرح سمجھتا ہوں کہ مجھ کو مشتبہ کی حیثیت سے بلایا گیا ہے۔ آپ کے مقتول نے میرے بیٹے کو قتل کیا تھا اور وہ بری ہو کر آ گیا تھا۔ قدرتی طور پر پہلا شک مجھ پر ہی ہونا چاہیے۔ پھر اپنے خلاف یہ شک آپ کس طرح رفع کر سکتے ہیں؟ نادر علی نے پوچھا۔ یہ آپ کا کام ہے، خواجہ نے کہا۔ میں اگر اپنے سر پر قرآن رکھ کر کہوں کہ میرے خلاف اس شک کی کوئی بنیاد نہیں اور قتل کی اس واردات کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں تو بھی یہ نہیں مانیں گے۔ مجھ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں۔ میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ میرے ساتھ وقت ضائع نہ کریں، قاتل کو پکڑنے کی کوشش کریں۔ میں نے اپنے بیٹے کے قاتل کو قتل کرنا ہوتا تو اس طرح بزدلوں کی طرح اس کے گلے میں پھندا نہ ڈالتا۔ میرے پاس 2 نالی بندوق ہے۔ خدا نے مجھ کو اتنی پاور دی ہے کہ میں قتل کروا سکتا ہوں۔ میں نے اس کو قتل کروانا ہوتا تو کلہاڑیوں سے کرواتا اور کہتا کہ اس کے جسم کے ٹکڑے کاٹ کر کھڈ نالوں میں بکھیر دو، لیکن خان صاحب، میں ابھی سوچ رہا تھا کہ خدا نے ہی اس سے انتقام لے لیا ہے۔ خواجہ صاحب، نادر علی نے کہا، مجھ کو بالکل پسند نہیں کہ آپ کو میں ان چھوٹے چھوٹے لوگوں کی قطار میں کھڑا کر دوں۔ یہ میرا جذبہ ہے۔ انگریزوں کو تو آپ جانتے ہیں کہ قانون کے معاملے میں وہ چھوٹے بڑے کی تمیز نہیں کیا کرتے۔ یہ قتل کا کیس ہے۔ کسی بھی وقت DSP اچانک آن دھمکے گا اور اس کیس کی فائل نکلوا کر مجھ کو الٹا لٹکا دے گا۔ آپ بتائیں خان صاحب، خواجہ نے کہا، میرے واسطے جو حکم ہے میں اس کی تعمیل کروں گا۔ حکم نہیں خواجہ صاحب، نادر علی نے کہا، اسے میری درخواست سمجھیں۔ اگر آپ کا اس واردات میں ذرا سا بھی ہاتھ ہے تو مجھ کو بتا دیں، میں پردہ ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ نہیں خان صاحب، خواجہ نے کہا، مجھ کو تھانے میں پابند رکھیں اور تفتیش کریں۔ میں آپ کو پھر وہی بات کہوں گا جو پہلے کہہ چکا ہوں کہ میرے دل میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی، لیکن میں نے ابھی فیصلہ نہیں کیا تھا کہ میں کیا کروں۔ خدا نے مجھ کو بچا لیا ہے اور خود ہی انتقام لے لیا ہے۔ نادر علی خان نے خواجہ کے ساتھ یہی 2-3 باتیں نہیں کی تھیں۔ اس نے خواجہ کے ساتھ بہت وقت لگایا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ خواجہ بے حد چالاک اور گہرا آدمی ہے، اور نادر علی کو یہ توقع تو تھی ہی نہیں کہ خواجہ مان لے گا کہ قتل کی یہ واردات اس نے کروائی ہے۔ یہ قتل اس نے خود نہیں کیا بلکہ کروایا ہوگا۔ نادر علی نے اس وقت بہتر یہی سمجھا کہ خواجہ کو یہ تاثر دے کر جانے دے کہ اس پر شک نہیں رہا۔ چنانچہ اس نے خواجہ کے ساتھ ایسے انداز میں باتیں کی جیسے وہ خواجہ سے مرعوب ہو۔ نادر علی کو یہ بھی معلوم تھا کہ خواجہ نے 3 جرائم پیشہ آدمی رکھے ہوئے ہیں۔ اس کو ان تینوں کے نام اور ان کی ہسٹری بھی بتا دی گئی تھی۔ نادر علی کا اپنا طریقہ تفتیش تھا۔ اس نے ان آدمیوں کی بابت خواجہ کے ساتھ بات نہیں کی تھی، بلکہ یہ ظاہر ہی نہیں ہونے دیا تھا کہ وہ ان کو جانتا بھی ہے۔ اس نے ان کی نگرانی کا یہ اہتمام کیا کہ ان ہی جیسے 2 جرائم پیشہ نوجوان لڑکے ان کے ساتھ لگا دیے۔ یہ دونوں عقل والے لڑکے تھے۔ ان کو اس نے تھانے بلا کر ضروری ہدایات دیں اور کہا کہ ان کے اس طرح دوست بن جائیں جیسے ان کے شاگرد بننا چاہتے ہیں۔ پوسٹ مارٹم قصبے کے سول ہسپتال میں ہوا کرتا تھا۔ 1 منٹ بھی ضائع نہیں کیا جاتا تھا۔ شام تک پوسٹ مارٹم رپورٹ آ گئی۔ موت رسی یا کپڑے سے گلا گھونٹنے سے واقع ہوئی تھی۔ مقتول رات 12 بجے کے چند منٹ بعد مرا تھا۔ اس رات نادر علی نے تفتیش آگے نہ بڑھائی۔
لیکن اس کے دماغ میں یہی واردات موجود رہی اور اس کا سراغ رساں دماغ سراغ رسانی میں مصروف رہا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں رہ گیا تھا کہ مقتول وہاں کوئی پراسرار عمل کر رہا تھا۔ نادر علی عام لوگوں کی طرح مانتا تھا کہ کالے علم کے دوران یہ عمل الٹ بھی پڑ سکتا ہے، اور یہ عموماً اس صورت میں ہوتا ہے کہ عمل کرنے والے سے کوئی غلط حرکت سرزد ہو گئی ہو یا اس عمل کی کوئی شرط پوری نہ کی گئی ہو۔ نادر علی یہ بھی مانتا تھا کہ عمل اگر نوری اور روحانی ہو یا کوئی وظیفہ ہی ہو، اگر کوئی بد پرہیزی ہو جائے تو اس کا اثر الٹا ہو جاتا ہے جو عامل کی جان بھی لے سکتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کا یہ عقیدہ یا نظریہ صحیح تھا یا نہیں، میں آپ کو اس کی سوچ بتا رہا ہوں کیا تھی۔ اس نے مجھ کو اپنی تفتیش سناتے ہوئے کہا تھا کہ اس قسم کے عملیات میں موکل استعمال ہوتے ہیں۔ وہ موکل کو جن کہتا تھا۔ بعض موکل بڑے سخت ہوتے ہیں، اس نے کہا، وہ بگڑ جائیں تو جان لے کر چھوڑتے ہیں۔ عامل اگر عمل خود کرے تو وہ موکل کو قابو میں رکھتا ہے، اگر عامل اپنے سائل سے عمل کروائے تو سائل کے واسطے خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ میں نے پہلے بتایا ہے کہ نادر علی تفتیش کے معاملے میں خبتی اور جنونی تھا۔ اس نے سوچا کہ ادھر ادھر کے مشتبہ اکٹھے کر کے ان پر وقت ضائع کرنے کے بجائے پہلے یہ دیکھ لیا جائے کہ یہ واردات موکلوں کی ہی نہ ہو۔ یہ بھی اس کو معلوم تھا کہ عملیات کے کسی ماہر نے اس کو یقین دلایا کہ یہ قتل نہیں بلکہ یہ کسی عمل کا الٹا اثر ہے تو انگریز افسر تسلیم نہیں کریں گے۔ اس کے باوجود وہ سوچ رہا تھا کہ کس سے رہنمائی حاصل کرے۔ مختلف عملیات کے ایک عالم بزرگ بار بار اس کے ذہن میں آتے تھے، لیکن وہ 25 میل دور رہتے تھے۔ نادر علی اس علاقے کا SHO رہ چکا تھا اور عالم کے ساتھ اس کی بڑی اچھی سلام دعا تھی۔ وہ عالم تھے، عامل نہیں تھے۔ نادر علی کے سامنے مشکل یہ تھی کہ آسانی سے اور صرف اپنی مرضی سے تھانے سے اتنی دور نہیں جا سکتا تھا۔ اس کو چھٹی ملنے کی بھی توقع نہیں تھی۔ نئے تھانے میں آنے سے پہلے وہ 10 دنوں کی چھٹی لے چکا تھا۔ تفتیش کے واسطے اس بزرگ کے پاس جانے کی اس کو اجازت نہیں مل سکتی تھی۔ اس نے ایک خطرہ مول لے لیا۔ اپنے دونوں ماتحت اسسٹنٹ سب انسپیکٹروں کو اعتماد میں لے کر اس نے کاغذوں میں ایک اور جگہ بسلسلہ تفتیش لکھی اور بذریعہ بس عالم کے قصبے روانہ ہو گیا۔ وردی کے بجائے وہ پرائیویٹ کپڑوں میں گیا تھا۔ جنگ عظیم کا یہ فائدہ ہوا کہ ٹرانسپورٹ کا مسئلہ حل ہو گیا تھا۔ جنگ ختم ہو چکی تھی۔ نادر علی بڑی آسانی سے شام سے بہت پہلے واپس آ سکتا تھا۔ وہ الصبح پہلی بس سے نکل گیا۔ 1.5 گھنٹے بعد وہ عالم کے گھر میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ جائے وقوع سے ملنے والی اشیاء ساتھ لے گیا تھا۔ ایک دیا تھا، اس میں بتی تھی، کالے دھاگے وغیرہ۔ یہ عالم بزرگ کے آگے رکھ کر اس کو واردات کی بیک گراؤنڈ سنائی، پھر پوچھا کہ یہ موت کیا اس عمل کے الٹ پڑ جانے کا نتیجہ ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ عالم نے ان اشیاء کو ماہرانہ نظروں سے دیکھ کر کہا، یہ کالا عمل ہے اور اس میں موکل استعمال نہیں ہوا کرتے۔ یہ ایک عام عمل ہے جو یہ شخص کر رہا تھا۔ کالے جادو کے بعض عمل اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ اپنی حفاظت کا انتظام نہ کیا جائے تو عمل کرنے والے کو بہت بڑا نقصان پہنچاتے ہیں۔ یہ عمل جو یہ شخص کر رہا تھا کسی خاص مراد کے لیے تھا۔ میرا خیال ہے کہ وہ اپنی پسند کی لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا۔ جائے وقوع پر ایک لڑکی کی موجودگی کی شہادت پائی گئی ہے، نادر علی نے کہا۔ پھر یہ من پسند شادی کا مسئلہ تھا، عالم نے کہا۔ بہرحال میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ مرنے والے کو قتل کیا گیا ہے۔ عالم نے نادر علی سے پوچھا، آپ آج کل کہاں ہوتے ہیں؟ نادر علی نے اپنے تھانے والا قصبہ بتایا۔ اس قصبے کا نام سنتے ہی عالم چونک پڑا اور کسی سوچ میں پڑ گیا۔ مجھ کو ایک آدمی پر شک ہے، عالم نے کہا۔ آپ کے علاقے میں ایک عامل ہے جو ابھی بالکل اناڑی ہے، کچھ عرصہ میرے ساتھ رہا تھا۔ وہ یہ علم سیکھنا چاہتا تھا، کچھ حد تک وہ سیکھ بھی گیا تھا۔ میں اس کو کسی استاد کے سپرد کرنا چاہتا تھا، لیکن یہ شخص نیت کا صاف نہیں تھا، اس واسطے میرا ساتھ بھی چھوڑ گیا۔ اس سے میرا کوئی نقصان نہیں ہوا، یہ میرا پیشہ تو ہے نہیں۔ کچھ عرصے بعد مجھ کو اطلاع ملی کہ اس شخص نے باقاعدہ نوسر بازی شروع کر دی ہے۔ مجھے معلوم ہوا تھا کہ وہ آپ کے تھانے کے علاقے میں ہے۔ مجھ کو شک ہے کہ یہ عمل اس کا بتایا ہوا ہے۔ اس کے بارے میں آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ وہ نوسر بازی کر رہا ہے
اور پکا جرائم پیشہ ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنے جیسے 2-3 جرائم پیشہ آدمی اپنے ساتھ رکھے ہوئے ہوں۔ اس کا اصلی نام فتح محمد ہے اور فتح شاہ کہلاتا ہے۔ آپ ذرا اس سے معلوم کر لیں۔ میں آپ کو ایک بار پھر بتاتا ہوں کہ آپ کے مقتول کی موت کا سبب قتل کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس پر کوئی الٹا سیدھا اثر نہیں ہوا۔ نادر علی خان وہاں سے واپس آ گیا۔ نادر علی جب واپس اپنے تھانے میں پہنچا تو شام ہونے والی تھی۔ اس نے اپنے عملے کے آدمیوں سے پوچھا کہ یہاں فتح شاہ نام کا کوئی عامل اگر ہے تو وہ کہاں رہتا ہے؟ 3-4 کانسٹیبل فتح شاہ کو جانتے تھے۔ انہوں نے نادر علی کو اس کا گھر بتا دیا۔ وہ برساتی نالے کے پار رہتا تھا۔ نادر علی نے ان سے پوچھا کہ اس شخص کے ہاتھ میں کوئی بڑی طاقت ہے یا وہ فریب کاری کر رہا ہے؟ اس کو جو جواب ملے وہ 2 طرح کے تھے۔ کسی نے کہا کہ اس کے ہاتھ میں بڑی طاقت ہے، اور دوسرے نے کہا کہ وہ فریب کار لگتا ہے۔ نادر علی بہت ہی محنتی افسر تھا۔ اس نے یہ سوچا کہ وہ خود فتح شاہ کے پاس چلا جائے۔ اس نے ایک ہیڈ کانسٹیبل کو ساتھ لیا اور اسی وقت فتح شاہ کے گھر جا پہنچا۔ فتح شاہ کچے سے مکان میں رہتا تھا۔ ہیڈ کانسٹیبل نے اس کو آواز دی اور دروازہ بھی کھٹکھٹایا۔ 12-13 سال عمر کا ایک لڑکا باہر آیا۔ اس کے چہرے پر گتے کا ماسک چڑھا ہوا تھا۔ آپ اس ماسک کو جانتے ہوں گے۔ پتلے سے گتے پر بڑا خوفناک چہرہ رنگوں میں بنا ہوا تھا۔ بعض چہروں پر سینگ بھی بنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کے دونوں طرف دھاگا یا لاسٹک باندھا ہوا ہوتا ہے۔ بچے یہ ماسک اپنے چہروں پر چڑھا کر ایک دوسرے کو ڈراتے ہیں۔ لڑکا باوردی ہیڈ کانسٹیبل کو دیکھتے ہی اندر کو بھاگ گیا۔ نادر علی وردی میں نہیں تھا۔ لڑکے کے جانے کے فوراً بعد فتح شاہ باہر آیا اور غلاموں کی طرح جھک کر سلام کیا۔ یہ ہمارے تھانے دار صاحب ہیں، ہیڈ کانسٹیبل نے نادر علی کا تعارف کرواتے ہوئے کہا۔ مجھ کو معلوم ہے جی، فتح شاہ نے کہا۔ ان کو کون نہیں جانتا؟ حکم کریں، یہ غلام آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہے؟ ایک عرض لے کر آئے ہیں شاہ جی، نادر علی نے ایسے لہجے میں کہا جیسے وہ مصیبت کا مارا ہوا بہت ہی چھوٹا سا آدمی ہو۔ ہم تھوڑی دیر آپ کے پاس بیٹھیں گے۔ فتح شاہ بسم اللہ بسم اللہ کہتا ہوا ان کو اندر لے گیا اور ایک کمرے میں بٹھایا۔ بیٹھنے کا انتظام فرش پر ہی تھا۔ فتح شاہ نے 2-3 تکیے نادر علی کے پیچھے اور دائیں بائیں رکھ دیے۔ نادر علی نے وہ تمام اشیاء جو جائے واردات سے برآمد ہوئی تھیں فتح شاہ کے آگے رکھ دیں۔ شاہ جی، نادر علی نے کہا، یہ دیکھیں اور بتائیں کہ یہ سب کیا ہے۔ فتح شاہ نے ہر چیز کو بڑے غور سے دیکھا۔ کاغذ کی بتی کھول کر اس پر جو لکھا تھا وہ پڑھا اور پھر نظریں نادر علی کے چہرے پر گاڑ دیں۔ بڑی خطرناک چیزیں ہیں جناب، اس نے کہا۔ معلوم نہیں یہ آپ کو کہاں سے ملی ہیں۔ ان کو بہتے پانی میں پھینک دیں۔ یہ جس گھر میں گئیں وہاں تباہی آئے گی۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ کیسا عمل ہے اور یہ کس نے تیار کیا ہے؟ نادر علی نے پوچھا۔ نہیں حضور، فتح شاہ نے جواب دیا، یہ عمل کئی کاموں کے واسطے کیا جاتا ہے۔ اگر اس عمل میں گڑبڑ ہو جائے تو عمل کرنے والے کی جان بھی خطرے میں آ جاتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی یہ عمل کیا ہے؟ نہیں حضور، فتح شاہ نے جواب دیا، میں نے ایسا خطرناک کام کبھی نہیں کیا، اور سچی بات یہ ہے کہ مجھ کو یہ عمل کرنا آتا ہی نہیں۔ آپ کو یہ تو معلوم ہوگا کہ اس برساتی نالے سے ایک آدمی کی لاش برآمد ہوئی ہے، نادر علی نے کہا۔ ہاں سرکار، فتح شاہ نے کہا، میں نے لاش کو تھوڑی دور سے دیکھا تھا۔ اس وقت آپ وہاں موجود تھے۔ مجھ کو کسی نے بتایا ہے کہ وہاں سے کچھ ایسی چیزیں برآمد ہوئی ہیں جن سے پتہ لگتا ہے کہ یہ شخص وہاں کوئی عمل کر رہا تھا۔ اب آپ نے یہ چیزیں دکھا دی ہیں تو میں کہتا ہوں کہ اس شخص کی جان اس عمل نے ہی لی ہے۔ یہ شخص صحیح طریقے سے عمل نہیں کر سکا۔ ایک بات ہے شاہ جی، نادر علی نے کہا، ایک بزرگ کہتے ہیں کہ ان چیزوں میں کوئی خطرہ نہیں اور یہ عمل بھی نہایت معمولی ہے۔ وہ بزرگ کون ہیں حضور؟ وہ آپ کے استاد ہیں، نادر علی نے عالم کا نام بھی بتا کر کہا۔ ہم ان سے مل آئے ہیں۔ ہاں جی، فتح شاہ نے کہا، وہ واقعی میرے استاد ہیں، لیکن ان کے پاس صرف علم ہے، عمل نہیں۔ عمل تجربے سے حاصل ہوتا ہے، اور اصل بات عمل ہے۔ مثلاً عالم ایک عمل کو بڑا ہی طاقتور کہتا ہے، لیکن جن کو اس عمل کا تجربہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ تو نہایت معمولی عمل ہے۔ کیا مقتول آپ کے پاس بھی کبھی آیا تھا؟ نادر علی نے پوچھا۔ نہیں حضور، فتح شاہ نے جواب دیا، میں نے اس کی تو کبھی صورت بھی نہیں دیکھی تھی۔
میں کسی کسی کا کام کرتا ہوں، بعض لوگ الٹے کام کروانے آ جاتے ہیں، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ میں اللہ اللہ کرنے والا آدمی ہوں حضور، جس کسی کا بھلا ہو رہا ہو میں اس کی پوری مدد کرتا ہوں۔ کیا آپ کالا جادو جانتے ہیں؟ ہاں حضور، فتح شاہ نے جواب دیا، جانتا ہوں لیکن کرتا نہیں، یہ لعنتی علم ہے۔ فتح شاہ کے بولنے کا انداز ایسا پر اثر تھا کہ نادر علی اس سے متاثر ہو گیا۔ شاہ جی، نادر علی نے کہا، ایک کام تو کریں میرا۔ حکم سرکار۔ کیا آپ یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ موقع واردات پر لڑکی کون تھی؟ میں وعدہ نہیں کرتا حضور، فتح شاہ نے جواب دیا، کوشش کروں گا، ناکامی ہوئی تو کسی استاد کی مدد لے لوں گا، مجھ کو کچھ وقت دیں، 4-5 دنوں کی مہلت تو دے دیں۔ اور حضور، اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا، میں خود تھانے حاضر ہو جاؤں گا، آپ کو جس وقت میری ضرورت پڑے مجھ کو بلا لیں۔ نادر علی وہاں سے اچھا تاثر لے کر نکلا۔ اسے یوں محسوس ہونے لگا جیسے فتح شاہ اس کا ہر مسئلہ حل کر دے گا۔ تھانے میں آیا تو رات کے 9 بج رہے تھے۔ وہ فتح شاہ سے متاثر تو ہو گیا تھا، لیکن اس بات پر آ کر اس کا دماغ بھٹک جاتا تھا کہ مقتول قتل ہوا ہے یا یہ اس عمل کا الٹا اثر ہے جو وہ کر رہا تھا۔ موقع واردات پر جس لڑکی کے کھرے اور سلیپر ملا تھا، اس کی بابت نادر علی کا ذہن بھٹک گیا تھا۔ اب اس کے ذہن میں کچھ اور ہی سوچیں آنے لگی۔ ایک یہ کہ یہ شخص اپنا عمل کر رہا تھا، قریب سے کوئی راہزن یا ڈاکو گزرے، چاندنی رات تھی، انہوں نے دیکھا کہ یہ بڑی حسین لڑکی ہے تو اسے پکڑ کر لے گئے۔ مقتول نے ان کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی ہوگی اور اس کوشش میں مارا گیا۔ ایک صورت یہ بھی ممکن تھی کہ اس کے ساتھ جو لڑکی تھی وہ اس کی اپنی بہن تو نہیں ہو سکتی تھی، اس لڑکی کے وارث پہنچ گئے ہوں گے، لڑکی بھاگ اٹھی، اس کے وارثوں نے مقتول کو قتل کر دیا۔ یہ بتانا ممکن نہیں تھا کہ لڑکی کس انجام کو پہنچی۔ نادر علی نے مخبروں وغیرہ کو بلا کر ضروری ہدایات دیں۔ وہ اب یہ سراغ لینے کی کوشش میں تھا کہ کسی لڑکی کو اس کے وارثوں نے گھر مارا پیٹا ہوگا اور ہو سکتا تھا کہ اس کو قتل بھی کر دیا ہو۔ وہ رات بھی خاصی گزر گئی۔ نادر علی گھر چلا گیا۔ اگلے روز کے واسطے اس کا پروگرام یہ تھا کہ مقتول کے دوستوں کو بلائے گا۔ اگلے روز وہ تھانے گیا۔ مقتول کا باپ اور غالباً چچا آ گئے۔ وہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ قاتل کا کوئی سراغ ملا یا نہیں۔ نادر علی نے ان سے پوچھا کہ مقتول کے بہت ہی گہرے دوست کون کون ہیں اور ان کے ایڈریس وغیرہ کیا ہیں۔ انہوں نے 3 نام لکھوائے تھے۔ نادر علی نے مقتول کے ان بزرگوں کو رخصت کر دیا، تھانے کے کچھ ضروری کام نمٹائے۔ وہ مقتول کے دوستوں کو بلانے کا ارادہ کر رہا تھا کہ ایک بڑی ہی معزز شخصیت آ گئی۔ یہ معزز شخص ایک پیر تھا جو قصبے سے بمشکل 1 میل دور چھوٹے سے ایک گاؤں میں رہنے والا تھا۔ یہ کوئی بہت مشہور پیر نہیں تھا، پھر بھی اس کی مریدی کا دائرہ خاصا وسیع تھا۔ اس کی عمر 35 سال کے لگ بھگ ہوگی۔ دراز قد آدمی تھا، جسم اور چہرہ بھرے ہوئے تھے، چہرے پر پیری اور نہایت اچھی صحت کا جلال تھا۔ تراشی ہوئی داڑھی کا اپنا روب اور تقدس تھا۔ اس نے سبز رنگ کا چغا پہنا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں بید کی پالش کی ہوئی ڈنڈا نما چھڑی تھی۔ میں اس پیر کو کچھ زیادہ ہی اچھی طرح جانتا تھا۔ یہ ایک روایتی پیر تھا، لیکن اصل بدماش اور بد کردار آدمی تھا۔ ہر پیر کی طرح اس نے بھی چند ایک نامی گرامی بدماشوں کو اپنے خاص مرید بنایا ہوا تھا۔ ایک بار یہ میرے اڈے چڑھ گیا تھا، وہ ایک الگ داستان ہے۔ میں نے تھانے بلا کر اس کی بہت بے عزتی کی تھی۔ میں جب اس تھانے سے تبادلے کے وقت نادر علی کو چارج دے رہا تھا تو اس شخص کی بابت میں نے اس کو خاص طور پر بتایا تھا۔ نادر علی تفتیش کے سلسلے میں اور علاقے میں امن و امان قائم رکھنے کے معاملے میں بہت ہی سخت تھانے دار تھا۔ اس نے اس پیر کو ایسی سخت باتیں کہہ دی تھی جو میں کہنے کی جرت نہیں کرتا تھا۔ نادر علی جب مجھ کو یہ واردات سنا رہا تھا تو اس نے بتایا کہ اس پیر کو اس نے ایسا دبا کر رکھا ہوا تھا کہ کبھی خود ہی سلام کرنے کی نیت سے تھانے میں آ جایا کرتا تھا۔ غور کریں کہ جو پیر تھانے داروں کو سلام کے واسطے چلا جایا کرتا تھا، اس کے آگے لوگ سجدے کیا کرتے تھے۔ اس سے لوگوں کی مجبوری سمجھیں، حماقت سمجھیں یا اسے اس پیر کی فریب کاری کا کمال سمجھیں۔ اب ذرا دیکھیں کہ یہ پیر تھانے کیوں آیا تھا۔ اس کو دیکھ کر کئی کانسٹیبل اس کے استقبال کے واسطے دوڑے، لیکن وہ تیز تیز چلتا نادر علی کے دفتر میں چلا گیا۔ نادر علی اس کے احترام میں اٹھا بھی نہیں۔ پیر نے نادر علی کے ساتھ اس طرح جھک کر ہاتھ ملایا
جیسے نادر علی پیر و مرشد ہو۔ اس نے کرسی کی طرف اشارہ کیا، پیر کرسی پر بیٹھ گیا۔ آج کیسے کرم کیا سرکار، نادر علی نے بڑے شگفتہ لہجے میں کہا۔ ایک ضروری بات ہے، پیر نے کہا، کوئی اور اندر نہ آئے۔ نادر علی نے ایک کانسٹیبل کو بلا کر کہا کہ باہر کھڑا رہے اور کسی کو اندر نہ آنے دے۔ معلوم ہوا تھا کہ موقع واردات پر ایک عورت کی موجودگی کے نشان ملے ہیں۔ پیر نے کہا، ہاں جی۔ نادر علی نے کہا، ملے ہیں۔ عورت کا کچھ پتہ چلا؟ کون تھی؟ پیر نے پوچھا۔ اگر آپ کو کوئی خاص بات کرنی ہے تو فوراً وہ بات کر ڈالیں۔ نادر علی نے کہا، میں بہت مصروف آدمی ہوں۔ میں نے اس عورت کا سراغ لگا لیا ہے۔ پیر نے کہا، وہ ایک نوجوان لڑکی ہے، اور یہ وہ لڑکی ہے جس کی منگنی مقتول کے ساتھ ہوئی تھی، لیکن مقتول اور اس لڑکی کے بھائی رحمان کو عمر قید سزا سنا دی گئی تھی، تو لڑکی والوں نے منگنی توڑ دی۔ یہ دونوں اپیل میں بری ہو گئے تو بھی لڑکی کے والدین لڑکی مقتول کو دینے پر راضی نہیں ہوئے۔ اس لڑکی کا نام سکینہ تھا۔ پیر کو اس لڑکی کا سراغ اس طرح ملا کہ سلیم کے قتل کی اگلی شام گہری ہو گئی تو ایک آدمی اور ایک عورت ایک نوجوان لڑکی کو پیر کے گھر لے گئے۔ یہ میاں بیوی اس پیر کے مرید تھے اور یہ لڑکی ان کی بیٹی تھی۔ انہوں نے دستور کے مطابق پیر کو نذرانہ پیش کیا اور کہا، ان کی بیٹی ڈر گئی ہے۔ پیر نے لڑکی کو دیکھا، اس کا چہرہ اور باہر کو نکلی ہوئی آنکھیں اور بکھرے ہوئے بال بتا رہے تھے کہ ذہنی طور پر اس کی حالت ٹھیک نہیں، اور اس پر آسیبی سایہ ہے یا اس پر جن قابض ہو جاتا ہے۔ پیر کے کہنے پر انہوں نے بتایا کہ آدھی رات کے بہت بعد ان کو اس بیٹی کی چیخ سنائی دی۔ وہ رات الگ کمرے میں تنہا ہوتی تھی۔ اس نے اپنا کمرہ اس وجہ سے الگ کیا ہوا تھا کہ وہ میٹرک کا پرائیویٹ امتحان دینا چاہتی تھی۔ رات کو وہ الگ کمرے میں بیٹھ کر پڑھتی تھی۔ اس کی چیخ سن کر سارا گھر جاگ اٹھا اور اس کے کمرے میں گئے۔ وہ چارپائی پر اس پوزیشن میں بیٹھی ہوئی تھی کہ دونوں ہاتھ سر کے دائیں بائیں رکھے ہوئے تھے، آنکھیں بہت زیادہ کھلی ہوئیں، اور وہ اس طرح ایک جگہ نظریں جمائے ہوئے تھی جیسے اس کو کچھ نظر آ رہا ہو۔ ماں نے اس کے پاس بیٹھ کر اس کو اپنے بازوؤں میں لے لیا اور پوچھا کہ وہ خواب میں ڈر گئی ہے یا کیا ہوا ہے؟ وہ مجھ کو مار ڈالیں گے۔ سکینہ نے سر سے ہاتھ ہٹا کر اپنی گردن پر رکھ دیے اور سخت خوف زدہ آواز میں بولی، میرا گلا گھونٹ دیں گے۔ وہ ماں کے ساتھ لگ گئی اور اس کی حالت ڈرے ہوئے بچے جیسی ہو گئی۔ اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ اس نے ساری رات اسی طرح گزاری۔ صبح اس کی آنکھ لگ گئی۔ 1.5-2 گھنٹوں بعد وہ پھر ڈر کر جاگ اٹھی اور اس کی حالت خوف زدگی والی ہی تھی، لیکن اتنی خراب نہیں تھی جتنی رات کو تھی۔ گھر والے ایک اور بات سے بہت پریشان ہو گئے، وہ یہ کہ لڑکی چارپائی سے اٹھی تو دیکھا کہ سلیپر کا ایک پاؤں پڑا تھا، دوسرا نہیں۔ اس نے چارپائی کے نیچے دیکھا، گھر والوں نے بھی بہت ڈھونڈا، دوسرا پاؤں نہ ملا۔ یہ بھی دیکھا گیا کہ جو پاؤں وہاں پڑا ہوا تھا وہ پانی سے بھیگا ہوا تھا۔ لڑکی سے پوچھا تو اس کو پھر دہشت زدگی کا دورہ پڑ گیا۔ وہ خود حیران تھی کہ دوسرا پاؤں کہاں ہے اور جو پاؤں موجود ہے وہ بھیگا ہوا کیوں ہے۔ یہاں میں ایک فالتو بات کہنا چاہتا ہوں۔ ہم لوگ کوئی ایسی چیز دیکھتے ہیں یا کسی کی کوئی ایسی حرکت دیکھتے ہیں جو ہماری سمجھ میں نہ آتی ہو تو ہم اپنی عقل استعمال کرنے کے بجائے پیروں اور عاملوں کے پاس جا ماتھا رگڑتے ہیں اور ان کی ہر بات سچ مان لیتے ہیں۔ پیر اور عامل لوگوں کے مسائل کو پر اسرار بنانے میں مہارت رکھتے ہیں۔ 50 سال پہلے تو تعلیم کی بہت کمی تھی، خاص کر مسلمان تو تعلیم سے دور بھاگتے تھے، اور انہوں نے اپنی قسمت پیروں اور عاملوں کے حوالے کی ہوئی تھی۔ حیرت کی بات ہے کہ اب گھر گھر تعلیم پہنچ گئی ہے۔ سائنسی علوم میں بھی مسلمانوں نے ڈگریاں لے لی ہیں، لیکن میرا مشاہدہ ہے کہ لوگ حقیقت کو سمجھنے کے بجائے عاملوں کے جال میں پہلے کی نسبت زیادہ پھنس رہے ہیں۔ سکینہ کا مسئلہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ اس کے گھر والوں نے یہ انکوائری کرنے کے بجائے کہ ان کی لڑکی کے ایک سلیپر کا پاؤں کہاں غائب ہو گیا ہے اور دوسرا پاؤں کہاں بھیگا ہے، خود ہی تشخیص کر لی کہ لڑکی پر کوئی آسیبی اثر ہو گیا ہے یا اس پر جن آنے لگا ہے۔ اخلاق اور چال چلن کے لحاظ سے لوگ اس گھرانے کو شریف گھرانہ کہا کرتے تھے۔ سکینہ پردہ نشین لڑکی تو نہیں تھی، وہ بغیر برقعے کے باہر نکلا کرتی تھی، پھر بھی اس کے چال چلن پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اس کے گھر والوں نے اس پر ایسا شبہ نہ کیا کہ وہ رات کہیں باہر نکل گئی تھی۔ شام کا اندھیرا گہرا ہو گیا تو سکینہ کے باپ نے اس کی ماں کو ساتھ لیا
اور اس پیر کے گھر چلے گئے۔ پیر کو اس کی ساری کیفیت بتائی اور یہ خاص طور پر بتایا کہ اس کے سلیپر کا ایک پاؤں غائب ہے اور دوسرا پاؤں موجود ہے، وہ بھیگا ہوا ہے۔ یہاں میں آپ کو ایک دلچسپ بات سناتا ہوں۔ کسی پر کالا جادو کرانا ہو تو اس کے سر کے 1-2 بال کالا عامل طلب کرتا ہے۔ اس شخص کے ایک پاؤں کی جوتی بھی کالے عمل میں استعمال ہوتی ہے۔ یہ میرا ذاتی مشاہدہ اور تجربہ بھی ہے۔ اس پیر نے ان لوگوں کو یہ تو نہ بتایا کہ لڑکی رات کو کہیں باہر چلی گئی ہوگی اور ہو سکتا ہے کہ وہاں اسے بھاگنا پڑا اور ایک سلیپر وہاں رہ گیا ہو۔ اس کے بجائے اس نے سکینہ کے والدین کو یہ بتایا کہ کسی دشمن نے اس کے سلیپر کا ایک پاؤں اڑا لیا ہے اور وہ کسی عامل کے پاس پہنچا دیا ہے۔ 2 باتیں ہو سکتی ہیں، پیر نے کہا۔ کسی نے اس پر کالا جادو کر دیا ہے اور وہ اس لیے کیا ہوگا کہ اس کو اس لڑکی کا رشتہ مل جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس پر جن کا قبضہ ہو گیا ہے یا آسیبی سایہ پڑ گیا ہے۔ میں معلوم کر لوں گا، لیکن پہلے اس لڑکی کو 1-2 تعویذ دوں گا۔ رات ہی رات میں راز میرے سامنے آ جائے گا اور لڑکی کو رہائی مل جائے گی۔ پیر نے یہ ساری باتیں نادر علی خان کو بتائیں۔ اس نے بتایا کہ اس نے لڑکی کے واسطے تعویذ دیے۔ ایک تعویذ گلے میں ڈالنے والا تھا اور دوسرا پانی میں گھول کر پلانا تھا۔ اس نے لڑکی کو اگلے دن لانے کو کہا۔ اگلی رات لڑکی کو پھر وہاں لے گئے۔ لڑکی کی حالت میں کوئی خاص تبدیلی نہ آئی۔ اس کی خوف زدگی پہلے جیسی رہی۔ پیر نے سکینہ کو اپنے سامنے بٹھا لیا۔ دیکھ لڑکی، پیر نے سکینہ کو کہا، یہ کوئی جن بھوت نہیں ہے اور ہم جانتے ہیں کہ تمہاری یہ حالت بناوٹی نہیں۔ تم واقعی بہت خوف زدہ ہو۔ ہم نے دیکھ لیا ہے کہ تم کہاں گئی تھی اور ہم یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ تمہارے سلیپر کا دوسرا پاؤں اس وقت کہاں ہے۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ تم جہاں سے ڈری ہو وہاں تمہارے آگے بھی پانی تھا، دائیں طرف بھی پانی تھا اور بائیں طرف بھی پانی تھا۔ ہم تمہارا پردہ رکھنا چاہتے ہیں۔ تم سے ہمارا کوئی مطالبہ نہیں۔ تم خود اپنی زبان سے بتا دو کہ یہ کیا معاملہ ہے اور وہاں کیا ہوا تھا۔ ہم تمہاری عزت اور آبرو کو اپنی عزت اور آبرو سمجھیں گے۔ تم دورے کی اس حالت میں اپنی گردن پر ہاتھ رکھ کر کہتی ہو کہ وہ میرا گلا گھونٹ دیں گے۔ اگر تم ہم سے اصل بات چھپاؤ گی تو وہ 3 دنوں کے اندر اندر تمہارا گلا تمہارے اپنے ہاتھوں گھونٹا جائے گا اور تم تڑپ تڑپ کر مر جاؤ گی۔ میں آپ کو پہلے سنا چکا ہوں کہ یہ پیر اصل میں کیا چیز تھا، اور نادر علی خان نے اس کو لگام ڈالی ہوئی تھی۔ نادر علی خان نے اس کو کہہ دیا تھا کہ اپنی منڈی چلاتے رہو، لیکن بدماشوں اور جرائم پیشہ آدمیوں کی پشت پناہی نہ کرنا۔ پیر نے نادر علی خان کو بتایا کہ اس کو پہلے دن ہی پتہ لگ گیا تھا کہ جائے واردات پر ایک عورت بھی تھی اور زنانہ سلیپر کا ایک پاؤں پانی میں سے ملا تھا۔ پیر کو یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ جائے واردات پر اسی سلیپر کے کھرے تھے۔ یہی باتیں ذہن میں رکھ کر اس نے سکینہ کو اتنا ڈرایا کہ اس نے اصل راز پیر کے سامنے رکھ دیا۔ پیر نے اس کو بہت شاباش دی اور حلفیہ وعدہ کیا کہ وہ اس کے راز کو اپنے دل میں دفن کر دے گا۔ یہ پیر پیروں کی طرح بدکار آدمی تھا۔ یہ تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اتنی خوبصورت اور نوجوان لڑکی کی عصمت کے ساتھ نہ کھیلتا، لیکن اس نے ایسی کوئی بیہودہ حرکت نہ کی، جس کی وجہ یہ تھی کہ وہ نادر علی کے آگے اپنے نمبر بنانا چاہتا تھا۔ وہ پولیس اور مجرموں کی دنیا سے واقف تھا۔ اس کو معلوم تھا کہ تھانے دار یہی راز حاصل کرنے کے واسطے پریشان ہو رہا ہوگا کہ جائے وقوع پر جس لڑکی کے کھرے ملے ہیں وہ کون تھی۔ اس کا کام بن گیا۔ لڑکی نے راز کھول دیا۔ راز یہ تھا کہ سکینہ کی منگنی سلیم مقتول کے ساتھ ہو چکی تھی، لیکن سلیم کو عمر قید ملنے کی وجہ سے منگنی منسوخ ہو گئی۔ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ مقتول سکینہ کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن یہ کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ سکینہ بھی صرف سلیم کو ہی چاہتی تھی، اور ان کی درِ پردہ ملاقاتیں بھی ہوتی رہی تھیں۔ مقتول کے دل میں سکینہ کی محبت اتنی زیادہ تھی کہ اس نے سکینہ کے بھائی کے خون کا بدلہ لینے کے واسطے خواجہ کے بیٹے کو قتل کر دیا تھا۔ ظاہری طور پر تو یہ معاہدہ مقتول اور سکینہ کے بھائی رحمان کے درمیان ہوا تھا کہ مقتول خواجہ کے بیٹے کو قتل کر دے گا اور رحمان اپنی بہن کا رشتہ مقتول کو دلا دے گا۔ مقتول نے سکینہ کو بتا دیا تھا کہ اس نے اس کے بھائی کے خون کا بدلہ لے لیا ہے۔ سکینہ تو مقتول پر دل و جان سے فدا تھی، اب اس کی پجارن بن گئی، مگر آگے چل کر منگنی منسوخ ہو گئی۔ مقتول اور سکینہ پر تو غم کا پہاڑ آ پڑا۔
سکینہ نے پیر کو بتایا کہ وہ مقتول کو ملی اور اس کو کہا کہ اگر وہ چاہے تو وہ اس کی خاطر اپنا گھر چھوڑ دے گی۔ مقتول نے اس کو بتایا کہ وہ ایک عامل کے پاس جا رہا ہے، سنا ہے کہ یہ عامل اس قسم کے کام کر دیتا ہے اور پیسے بھی واجبی سے لیتا ہے۔ سکینہ نے پیر کو بتایا کہ مقتول فتح شاہ کے پاس گیا اور اس کو بتایا کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ فتح شاہ مقتول جیسے جوانوں سے ہی کمایا کرتا تھا،